بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان شاہد ملک وسنال اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ویک اپ 92۔ ناظرین، آج اس سے قبل کہ میں آپ کو بڑے اہم موضوع پہ آپ سے بات کروں، بہت ہی بڑی خبر ہے، اندر کی خبر ہے مسلم لیگ نون کے حوالے سے، لیکن اس سے قبل میں جو کل ہمارا پروگرام تھا اس پہ تھوڑی سی کچھ دوستوں نے کہا کہ مزید روشنی ڈالیں، کیونکہ اس میں نے مارشل لا لگانے کی بات کی تھی، تو اس کی میں کلیریفیکیشن دینا چاہتا ہوں کہ ہم لوگ ٹھیک ہے، ہم جمہوری لوگ ہیں، ہمیں جمہوریت بڑی پسند ہے اور پوری دنیا میں جمہوریت کا راج ہے، لیکن ہماری جو قوم ہے، ہمارے جو لیڈر ہیں، ہمارے جو سیاستدان ہیں، وہ جمہوریت کے لیے مس فٹ ہیں۔ جمہوریت ان کو راس نہیں آتی، نہ قوم کو راس آئی ہے، نہ لیڈروں کو راس آئی ہے۔ ہر 2-3 سال کے بعد حکومت کو گھر جانا پڑتا ہے، کبھی مارشل لا لگ جاتا ہے، تو اس لیے میں نے مجبوراً کہا کہ اگر آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے، جنرل باجوہ صاحب سے اور جنرل فیض امیر صاحب سے میں نے گزشتہ پروگرام میں کہا تھا کہ اگر کوئی آپ کے پاس سیکنڈ آپشن نہیں ہے تو پھر آپ مارشل لا لگا دیں۔ مارشل لا از مچ بیٹر دین ڈیموکریسی۔ اور دوسرا اس کا حل یہ ہے کہ ہم صدارتی نظام کی طرف چلے جائیں۔ اگر مارشل لا کچھ لوگوں کو پسند نہیں ہے تو ہمیں صدارتی نظام کی طرف جانا چاہیے۔ پچھلے دنوں اس کے اوپر بڑی بحث بھی ہوئی میڈیا کے اندر، سوشل میڈیا پہ، تو میرے خیال میں صدارتی نظام ایک بہترین نظام ہے۔ اگر اس میں ایوان صدر کو امپاور کر دیا جائے، صدر پاکستان کو، اور ان کے نیچے ایک چھوٹی سی کابینہ ہو، تو یہ ملک میرے خیال بہت بہتر انداز میں چل سکتا ہے۔ کرپشن میں کافی کمی آ سکتی ہے، اخراجات جو حکومت کے اخراجات ہیں اس میں نمایاں کمی آ سکتی ہے، اور چونکہ ہم ایک مقروض ملک ہیں، ہم نے بہت IMF کے اوپر، ورلڈ بینک کا ہمارے اوپر بہت بڑا قرضہ ہے، تو ہم اخراجات میں کمی کر کے، کرپشن کو کنٹرول کر کے، ہم اپنے جو ہے وہ پاکستان کو ایک ترقی کی راہ پہ ڈال سکتے ہیں اور اپنے جو بیرونی قرضوں کی ادائیگی ہے وہ کر سکتے ہیں۔ آج پھر آپ نے دیکھا کہ مسلم لیگ نواز نے IMF کے ساتھ، مسلم لیگ نون کی جو حکومت ہے، PDM کی حکومت ہے، انہوں نے IMF کے ساتھ کامیاب مذاکرات کر کے $8 بلین کی جو امداد بیل آؤٹ پیکج ان کو ملا ہے، جس کے بعد امید ہے کہ کچھ اکانومی کو سپورٹ ملے گی۔ لیکن دوسری طرف ہمیں مہنگائی بھی ہوتی نظر آ رہی ہے، پٹرول کی قیمتیں، ڈیزل کی قیمتیں اوپر جاتی نظر آ رہی ہیں، بجلی کی قیمت بڑھانے کے لیے سب IMF نے شرائط رکھی ہیں جو کہ حکومت کو مجبوراً ماننا پڑیں گی، نہ چاہتے ہوئے بھی۔ تو یہ تھا ناظرین جو کہ میں چاہ رہا تھا کل کی کلیریفیکیشن دے دیں دوستوں کو کہ میں مارشل لا کا سپورٹر نہیں ہوں، لیکن مارشل لا بہت سی جمہوری حکومتوں سے بہتر ہمارے ملک میں پرفارم کر چکے ہیں ماضی کے اندر، لہذا مارشل لا یا صدارتی نظام اس ملک کا حل ہے، ورنہ آپ نے جمہوریت کا جو تماشا ہے وہ پچھلے کئی دنوں سے آپ دیکھ رہے ہیں۔ یہ تو ناظرین تھی کل کے پروگرام کے حوالے سے۔ آج میں اب بات کرتا ہوں کہ ناظرین ہمارے بہت ہی اچھے دوست ہیں جو کہ لندن میں نواز شریف صاحب کے ساتھ مقیم ہیں، نواز شریف کے ساتھ ہر وقت ان کا مسلم لیگ نون میں بڑا گہرا تعلق ہے، رابطہ ان کے ساتھ۔ تو گزشتہ دنوں میں نے ان کو مبارکباد دی کہ میں آپ کی حکومت آ گئی ہے پاکستان میں، تو آپ کب پاکستان تشریف لا رہے ہیں؟ تو انہوں نے بڑی عجیب سی بات کی ناظرین، جس سے کہ وہ جو میں نے محترمہ بینظیر بھٹو کے حوالے سے ایک پیشن گوئی کی تھی کہ انہوں نے جو آج سے 25 سال پہلے کہا تھا کہ چھوٹا بھیا از دی فیوچر، یعنی کہ شہباز شریف صاحب جو ہے مسلم لیگ نون کا فیوچر ہے، تو وہ بات میں نے گزشتہ پروگرام میں کہا تھا کہ وہ سچ ثابت ہوئی بینظیر محترمہ کی جو پیشن گوئی تھی، لیکن اب اس کی تصدیق مسلم لیگ نواز کے اندرونی حلقوں نے بھی کرنی شروع کر دی۔ میری لاہور میں بھی مسلم لیگ نون کے بہت سے لوگوں سے بات ہوئی ہے جو میاں نواز شریف صاحب کے زیادہ قریب ہیں، تو ان کو جب میں نے مبارک دی اور لندن میں بیٹھے دوست کو مبارک دی تو انہوں نے کہا جی ہمیں آپ کس چیز کی مبارک دے رہے ہیں، ہماری حکومت تو نہیں آئی۔ تو میں نے کہا بھائی آپ کی حکومت ہے، PDM کی حکومت ہے، شہباز شریف صاحب پرائم منسٹر ہے۔ تو انہوں نے کہا نہیں یہ ہمارا گروپ نہیں، ہمارا گروپ میاں نواز شریف صاحب والا گروپ ہے۔ تو میں بڑا حیران ہوا، تو میں نے کہا، انہوں نے کہا یہ ہمارے طارق فاطمی صاحب کو انہوں نے نکال دیا ہے، ہمارا تو جوید لطیف صاحب، خواجہ آصف صاحب اور احسن اقبال جو منسٹر ہیں وہ نواز شریف صاحب کے گروپ کے ہیں، باقی جتنی بھی کابینہ ہے وہ سب شہباز شریف صاحب کے گروپ کی ہے، اور ہمارا جو ہے اندرونی کچھ مسائل ہیں، میاں صاحب اس کے اوپر خوش نہیں ہیں۔ اور میں نے پہلے پروگرام میں بھی کہا تھا کہ مریم بی بی کو بھی یہ کوئی زیادہ خوشی نہیں ہے چچا کے اور چچا کے بیٹے کے اقتدار میں آنے کی، کیونکہ وہ اپنے والد کی تصویر اٹھائے اسمبلی گیلری میں بھی یہ بتا رہی تھی کہ میرا لیڈر شہباز شریف نہیں ہے، میرا لیڈر نواز شریف ہے، تو اپنے باپ کی تصویر اٹھائے اسمبلی میں فلور گیلری میں بھی بیٹھی ہوئی تھی۔ تو پہلے بھی ہم نے ماضی میں دیکھا ہے، تو میں سمجھتا ہوں جہاں PTI ایک طرف امپورٹڈ حکومت نامنظور کی مہم چلا رہی ہے، ٹرینڈ چلا رہی ہے سوشل میڈیا پہ، ٹویٹر پہ، مجھے لگتا ہے کہیں مریم بی بی صاحبہ کی طرف سے یہ ٹرینڈ نہ چل جائے چچا کی حکومت نامنظور، چچا کی حکومت نامنظور۔ تو یہ حالات ایسے ہیں اندرونی طور پہ کچھ دونوں خاندانوں کے اندر دوریاں پائی جا رہی ہیں اس موقع پہ، کیونکہ شہباز شریف صاحب نے فوج کے زیر یعنی قیادت کام کر رہے ہیں، زیر سایہ کام کر رہے ہیں، اور بقول عمران خان صاحب چیری بلوسم بوٹ پالش کر کے کام کر رہے ہیں، جبکہ نواز شریف کا بیانیہ جو ہے فوج کے متعلق سخت ہے، مریم بی بی کا بیانیہ سخت ہے، وہ چاہتے ہیں کہ ہم فوج کے نیچے نہ لگیں بلکہ فوج کے اوپر رہ کے ہم حکومت کریں۔ تو یہ ان کا اختلاف چل رہا ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ چودھری برادران جن کی جب سے ہم نے ہوش سنبھالا ہے، ان کے اندر ہم نے کبھی بھی آپس میں کوئی سیاسی رنجش یا سیاسی اختلاف نہیں پایا، چوہے شجاعت صاحب اور قاضی پرویز علیہ صاحب نے، چوہے ظہور کے خاندان نے،
بڑے اتفاق کے ساتھ محبت کے ساتھ اپنے والد کی سیاست کو آگے بڑھایا. لیکن کل ہم نے دیکھا کہ مونس الہی صاحب عمران خان کے جلسے میں پرسوں پی ٹی آئی مینار پاکستان میں جلسے سے خطاب کر رہے تھے، جبکہ دوسری طرف چودھری سالک صاحب جو ہے وہ ایوان صدر میں وزارت کا حلف لے رہے تھے. اور پھر کل چودھری سالک صاحب نے 2 بڑے اہم ٹویٹ کیے ہیں جس سے کہ چودھری برادران کی جو اندرونی گھر کی لڑائی ہے وہ باہر آ چکی ہے. چودھری سالک صاحب نے پہلا ٹویٹ کیا ہے کہ مسلم لیگ کاف ہماری جماعت ہے، میرے والد نے اس کی بنیاد رکھی تھی، لہذا مونس الہی اور چودھری پرویز الہی صاحب کے خلاف جو بھی ہم نے فیصلہ لینا ہے وہ ہماری جماعت فیصلہ کرے گی. یعنی انہوں نے ایک طرح سے ایک اندیہ دیا ہے کہ ان کے اندرونی گھریلو اختلافات سامنے کھل کر آ گئے ہیں. دوسری طرف دوسرے ٹویٹ میں چودھری سالک صاحب نے کہا کہ میں انشاءاللہ وزارت کا حلف اٹھا کے عوام کو ڈیلیور کروں گا، عوام کی خدمت کروں گا، میں مونس الہی کی طرح گھر پہ نہیں بیٹھوں گا. یعنی انہوں نے وزارت جو مونس الہی صاحب نے گھر میں بیٹھ کے چلائی ہے، لہذا میں عوام میں جا کے عوام کی خدمت کروں گا. تو اس سے آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ چودھری برادران کے اندر بھی اس وقت سیاسی اختلافات پیدا ہو چکے ہیں. دوسری طرف میں نے جیسے شریف خاندان کا بتایا کہ نواز شریف گروپ الگ ہو چکا ہے، مسلم لیگ نون الگ ہو چکی ہے، مسلم لیگ نون شین الگ ہو چکی ہے. یعنی شہباز شریف گروپ اور نواز شریف گروپ کھل کے سامنے آ گئے. آنے والے دنوں میں ہو سکتا ہے آئندہ الیکشن میں یا اس سے یہ دوریاں مزید بڑھ جائیں، یا ہو سکتا ہے شہباز شریف صاحب پائن میں جا کے منا لیں لندن جا کے، جیسے بلاول بھٹو صاحب کو بھیجا ہے. وہ تو انتخابی اتحاد کر رہے ہیں. بلاول بھٹو صاحب نے 10 MNAs کی سیٹیں اور 20 MPs کی سیٹوں پہ ان سے ایڈجسٹمنٹ مانگ لی ہے پنجاب کے اندر. تو زرداری صاحب اور بلاول بھٹو تو اگلے الیکشن کی تیاری کر رہے ہیں. نواز شریف صاحب نے ان سے کسی حد تک اصولی اتحاد کر بھی لیا ہے، لیکن دوسری طرف شہباز شریف صاحب جو ہے وہ شاید ابھی اس فیصلے سے ناخوش ہوں گے یا دور ہوں گے. لیکن ابھی پتہ چلے گا بلاول بھٹو صاحب کی واپسی پہ کہ وہ وزارت خارجہ کا حلف قلمدان سنبھالتے ہیں یا نہیں سنبھالتے، یا دیگر جو ان کے اتحادی جماعتیں ہیں وہ اپنے اقتدار میں حصہ لیتی ہیں کہ نہیں لیتی. لیکن ایک بات ہے کہ پی ڈی ایم کی حکومت کو آنے والے دنوں میں شدید مشکلات کا، مالی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا. ان کو IMF کی طرف سے پیکج مل گیا ہے، لیکن جو مہنگائی کا طوفان ان کو کھڑا کرنا پڑے گا، عوام کی طرف سے شدید نفرت کا سامنا کرنا پڑے گا. پیٹرول، بجلی کی قیمتیں یہ انسان کی بنیادی ضرورتیں ہیں، اور انہی کی وجہ سے ساری جو کاسٹ آف پروڈکشن ہے، جتنی بھی ہماری انڈسٹریز ہے، چاہے وہ ٹرانسپورٹ ہے، کیریج ہے، جتنا بھی سبزیاں فروٹ ہے، ان کی جو کیریج پڑتی ہے وہ پیٹرول کی قیمتیں بڑھنے سے مہنگی ہوتی ہے اور سبزیوں پھلوں کے ریٹ اوپر چلتے ہیں. ہماری فیکٹری جو انڈسٹریل ہماری پروڈکشن ہے، بجلی کی قیمت مہنگی ہونے سے وہ ان کی کاسٹ آف پروڈکشن بڑھ جاتی ہے. لہذا پی ڈی ایم کی گورنمنٹ کو، شہباز شریف صاحب کی گورنمنٹ کو کافی سخت فیصلے لینے پڑیں گے، جس سے کہ عوام کو ہو سکتا ہے مجبوراً اس حکومت کے خلاف نکلنا پڑے جو اس وقت اس کو سپورٹ بھی کر رہے ہیں. تو شہباز شریف صاحب نو ڈاؤٹ اس وقت بڑے ایکٹیو ہیں. آج انہوں نے کوٹلہ پر جیل کا دورہ کیا، بلوچستان بھی گئے، وہ پشاور وزیرستان بھی گئے، وہ سندھ کا بھی دورہ کر کے ہیں، آج پنجاب کا بھی دورہ کیا. تو نو ڈاؤٹ کہ شہباز شریف صاحب ایک اچھے ایڈمنسٹریٹر ہیں اور وہ کافی چیزوں کو مینیج کر رہے ہیں. اور انہوں نے آج یہ کہا ہے کہ میں کوشش کروں گا عوام کی خدمت کروں، لیکن حالات جو ہیں وہ اس وقت ان کے برعکس جا رہے ہیں، کیونکہ دوسری طرف عمران خان صاحب نے جو بیانیہ دے دیا امریکی سازش کا، مداخلت کا، وہ بھی عوام میں دن بدن زور پکڑتا جا رہا ہے. تو لیٹس سی دیکھیں کیا ہوتا ہے. میں نے ناظرین یہ سوچا کہ آپ کو یہ اندر کی خبر دوں کہ نواز لیگ اور شہباز لیگ یہ 2 لیگیں بننے جا رہی ہیں. اور جس طرح کہ ان دوستوں نے کہا مسلم لیگ نواز کے جو قریبی حلقوں میں گنے جاتے ہیں کہ ہم اس حکومت سے ناخوش ہیں، جس کا مطلب ہے کہ یہاں پہ بھی اندرونی اختلافات ہیں جو شاید ابھی ساتھ نہیں اٹھا رہے، لیکن آنے والے دنوں میں ہو سکتا ہے یہ بغاوت بھی مسلم لیگ نون کے اندر چھوٹے اور گروپنگ ہو جائے. تو اپنے میزبان شاہد ملک کو اس کے ساتھ اجازت ہے، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاکستان پہ اپنا خاص رحم و کرم نازل فرمائے، پاکستان کے اندرونی بیرونی دشمنوں کو نیست و نابود کرے اور پاکستان کو خوشحالی کا، ترقی کا راہ پہ گامزن کرے. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان شاہد ملک وسنال کو اجازت دیں. اللہ حافظ.